تو وہ اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور وہ سیل کم ہوتے جاتے ہیں جن کو ہم پلیٹلیٹ کہتے ہیں، جو انسان کو بچاتے ہیں اور قوت مدافعت بھی بڑھاتے ہیں اور انسان کو زندہ بھی رکھتے ہیں۔ تو ہم نے بخار کا بھی علاج کرنا ہے، کمپلیکیشن سے اس لحاظ سے بچنا ہے کہ بخار کی شدت کی وجہ سے کوئی دماغ پہ حملہ نہ ہو، کوئی جگر پہ حملہ نہ ہو، کوئی جسم کا کسی اعضاء پہ حملہ زیادہ نہ ہو، اور شدید بخار کے جو اثرات ہیں اس کی وجہ سے کوئی لیور لیکیج وغیرہ نہ ہو۔ تو اس کے لیے اگر تیز بخار 3 دن سے زیادہ ہو تو ضروری ہے کہ ہاسپٹل جانا چاہیے، اور ٹیسٹ وغیرہ جو اس کو عام طور سے CBC کہتے ہیں اور LFT کہتے ہیں، اس کو ریگولر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق وزٹ کرنا چاہیے اور دکھانا چاہیے، اس کو نیگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات پلیٹلیٹ کم ہوتے ہوتے یکدم ڈراپ ہو جاتے ہیں اور مریض کی جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ڈینگی مچھر ہے، یہ عام مچھر میں اور ڈینگی میں کیا فرق ہے؟ کیا عام مچھر ہی ڈینگی کی شکل اختیار کر لیتا ہے یا اس کی کائنڈ ہی اور ہے؟ یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی، اس کی کائنڈ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یہ مچھر جو ہے عام مچھر سے چھوٹا ہوتا ہے، اور اس کی جو باڈی ہے اس میں وائٹ اسٹرائپس ہوتے ہیں، دھاریاں ہوتی ہیں۔ تو وہ اس کو، اور یہ عام طور سے پہ اس کے کاٹنے کا ٹائم جو ہے مغرب کے وقت ہوتا ہے یا صبح فجر کے وقت ہوتا ہے۔ تو عام طور سے ضروری ہے کہ ان 2 ٹائموں میں انسان اپنے آپ کی حفاظت کرے، تو باقی دن میں اس کے کاٹنے کا اتنا نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ پچھلے سالوں میں بھی ڈینگی کا بہت زیادہ چرچا تھا، کیونکہ اس نے بہت زیادہ متاثر کیا لوگوں کو، کئی بے شمار قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا۔ اس بار بھی یہ بڑی شدت کے ساتھ آیا ہے، اور اس پچھلے 1 ویک سے اس کے کیسز میں بہت خطرناک حد تک اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اس کی کوئی ایسی دوا بھی ایجاد کی گئی ہے جو کہ اس کا شکار ہونے والا شخص اسے استعمال کرے تو اس سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ نہیں، اس میں چونکہ یہ وائرس ہے اور وائرس کی دوا نہیں ہوتی، احتیاط ہی ہوتی ہے۔ تو چونکہ اب یہ تو چونکہ کئی سالوں سے ہمارا تجربہ ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ جہاں پہ اسٹیگننٹ واٹر ہے، پانی کھڑا ہے، تو وہاں پہ تلاش کیے جاتے ہیں لاروے، ان کے جو بچے انڈے ہوتے ہیں اس کو لاروا کہتے ہیں۔ تو وہاں پہ ٹیمیں ہیں، مختلف گورنمنٹ کی بھی ٹیمیں ہیں، اور ان کی سرویلنس ہوتی ہے کہ کہیں جہاں لاروا ملے اس کو وہیں پہ تلف کر دیا جاتا ہے، تو پھر اس کی افزائش نہیں ہوتی۔ ادروائز فریش پانی جہاں پہ بھی کھڑا ہوگا تو وہاں پہ ہے۔ ضروری ہے کہ فریش پانی جہاں جہاں ہوتا ہے، عام طور سے جب اگر زیادہ اس کا حملہ ہوتا ہے تو ہم ہر وہ کام جس میں جیسے گاڑیوں کی سروس اسٹیشن ہے، جیسے پودوں کا گھر کے کمروں کے اندر پودوں کو پانی دینا ہے، جیسے خالی برتنوں میں پانی ٹب میں یا بالٹیوں میں گھروں کے اندر رکھا جاتا ہے، سب کو ہم منع کر دیتے ہیں۔ یعنی بالکل گھر کے اندر خشک سلسلہ ہو، پانی کہیں کھڑا نہ ہو۔ تو اگر ایون یہ کہ یہ جو ٹائر والے ہوتے ہیں، پنچر لگانے والے تھے، ان کے ٹائر پڑے ہوتے ہیں، ان میں جو پانی جمع ہو جاتا ہے اس کے اندر بھی مچھر افزائش کر جاتا ہے۔ تو ہر وہ اسپاٹ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پہ پانی کیلکولیٹ رکھا نہ جا سکے اور جمع نہ ہو سکے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر کسی کو انیشل سٹیج میں ڈینگی ہو جاتا ہے تو اس کا پتہ کیسے چلے گا، اور گھر میں کوئی پہلے کوئی میڈیسن وغیرہ کا اگر استعمال گھر میں کوئی لوگ کریں تو وہ کون سی میڈیسن ہے؟ کیا انہیں گھر میں ٹریٹ کیا جائے یا فوری طور پر انہیں ہاسپٹلائز کروا دیا جائے؟ یہ بتائیے گا، اور یہ بتائیں کہ انہیں کیا علیحدہ ہی ہم رکھیں یا گھر میں بھی وہ رہ سکتے ہیں مریض؟ ہاں، یہ چونکہ ایسا وبائی مرض نہیں ہے کہ یہ سانس سے پھیلے یا لعاب سے پھیلے یا تھوک سے پھیلے، تو اس لحاظ سے الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر یہ جب اس کے پھیلاؤ کا یہ طریقہ ہے کہ شروع میں زکام سا ہوتا ہے، ہلکی سی سردی لگتی ہے، بخار رہتا ہے۔ تو اگر 2 یا 3 دن سے بخار مسلسل تیز ہو رہا ہے اور جسم میں شدید درد ہے اور ہڈیوں میں درد ہے، تو یقیناً فوراً ہسپتال رجوع کرنا چاہیے، چونکہ یہ وبا کے دن ہیں۔